بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے جو بائی الیکشنز تھے اس کا رزلٹ ظاہر ہے اب سب کچھ سامنے آ چکا۔ بڑی سویپنگ مطلب ہے کہ ڈومیننٹ میجورٹی سے پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا، جو کہ مطلب ہے کہ بہت سے جو پولیٹیکل آبزرورز تھے، پولیٹیکل ورکرز تھے، پولیٹیکل پارٹیز، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز، انسٹیٹیوشنز، ہر ایک کو مطلب ہے کہ بہت بڑا سرپرائز تھا بہت سے لوگوں کے لیے۔ لیکن اینی ہاؤ اس کے بعد اب آج کا جو دن ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ڈیفینیٹلی اس الیکشنز کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں آج جو ڈالر ہے وہ 115 سے اوپر چلا گیا، مطلب ہے کہ پاکستان میں 2015 سے بھی اوپر چلا گیا۔ اور اب یہ کہاں جا کے رکے گا اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی کلیئر نہیں ہے۔ اور ڈالر اوپر جائے گا تو مطلب ہے کہ پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، مہنگائی بھی یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوگی، اور جو مسائل پاکستان کے ہیں ڈیفینیٹلی اکانومی سے ریلیٹڈ وہ حالات، مطلب ہے کہ جب تک اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، اور انفارچونیٹلی اس وقت تک ایز آف ٹوڈے ابھی بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی مطلب ہے کہ بہت زیادہ مطلب کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن مطلب ہے کہ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل جو گروپس ہیں، جو ڈفرینٹ پولیٹیکل فورسز ہیں، جن میں حکومت میں شامل اتحادی ہیں اور پھر اپوزیشن مطلب کہ عمران خان صاحب اگر یہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی نہیں کرتے، مطلب کہ اسٹریٹجی اس لحاظ سے کہ الیکشنز کب ہوں گے، اور الیکشن اب یہ بات نہیں کہ اب ڈیلے نہیں ہو سکتے الیکشن، جیسے میں نے کل کہا تھا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، ان کا فیصلہ سب سے اہم ہوگا۔ وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو تو اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ ایسا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 2023 میں کے بارے میں سوچیں کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے۔ سو عمران خان صاحب اس وقت پولیٹیکلی وہ بہت زیادہ ان کا انفلوئنس بڑھ چکا، اور یہی جو کل کے جو الیکشن سے اس کی وجہ سے، اور پھر جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس قسم کے حالات ہیں کہ آئندہ کا جو الیکشن ہوگا وہ میری ذاتی رائے میں وہ عمران خان صاحب کا الیکشن ہوگا، اور مجھے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں، انلیس کہ کچھ عجیب ہی سا ہو جائے اس کی الگ بات ہے، لیکن ادروائز جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ عمران خان صاحب کا الیکشن ہوگا۔ عمران خان صاحب مجھے اس میں بھی شک نہیں کہ سمپل میجورٹی لے سکتے ہیں، اور اب وہ الیکشن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ وہی والی بات کہ جی اکتوبر نومبر میں الیکشن پاسبل ہے، ہوگا، اور اگر یہ فرض کریں کہ اس طرف نہیں جاتے حالات اور نہیں ہوتے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اتنی خراب ہو سکتی ہے کہ ان گورنیبل ہو جائے گا پاکستان کو گورن کرنا کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے اتحادیوں کی، یہ تو ان حالات میں چل ہی نہیں سکتی، جب پنجاب ہی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وہی بات کہ جی کہ صرف اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہوں گے اور وہ بھی چونکہ سارے اتحادی ہوں گے، اور پھر مہنگائی یہ وہ سارا کچھ، اور یہ جو قرضوں کا مسائل ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، دوسرے ممالک سے جو قرضے لینے ہیں، کیا بنے گا ان کا، یہ جو آلریڈی سٹاف لیول کا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اس کو آگے فردر آئی ایم ایف کے کیا رسپانس ہوگا، یہ سارا کچھ لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی چونکہ بہت زیادہ ہوگی، اور وہ آج ہم نے دیکھا، اور اس کو اس لیے پرولونگ کرنا بہت ہی خطرناک ہوگا۔ موجودہ حکومت کے لیے تو ڈیزاسٹرز ہوگا ہی ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیکسٹ گورنمنٹ جو پاسبلی اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا یہ برڈن ہوگا، کیونکہ وہی والی جب میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب اکانومی کے اس قسم کے حالات ہوں گے کہ اگر پاکستان ان گورنیبل ہو جاتا ہے تو ان گورنیبل جو پاکستان ہوگا اس کو یہ والی گورنمنٹ رول کرے یا نیکسٹ گورنمنٹ رول کرے، سو مسائل ہی مسائل ہوں گے ان کے لیے۔ لیکن ادروائز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ڈالر اتنا مہنگا ہو چکا، اور سارے اوور آل جو اکانومی کے حالات ہیں ان کو سدھارنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہتر اسٹریٹجی یہی ہوگی۔ عمران خان صاحب میں نے ماضی میں دیکھا کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر بلیو نہیں کرتے، وہ جو ان کے اپوننٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکل اپوننٹ جب وہ گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی اور ابھی بھی وہ یہی کہ جی بات چیت نہیں کرنی۔ سو بات چیت اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ مسائل بہت زیادہ بڑھیں گے، اور سب کے لیے بڑھیں گے، اور اس میں عمران خان صاحب اور جو ان کی جو آئندہ آنے والی گورنمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی اگر وہ گورنمنٹ ہوگی تو وہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ سیریس پریشرز ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جی کہ یہ اس کے لیے کیا مطلب ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جی گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں ان کے جو بڑے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی، آصف زرداری صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کی آپس میں بات چیت مطلب ٹیلی فونک کنورسیشن آلریڈی ہو چکی ہے۔ آلریڈی
ڈفرینٹ پی ایم ایل این نے اپنی میٹنگ بلا لی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی میٹنگ بلا لی, عمران خان صاحب کی جو کور کمیٹی ہے اس کی بھی میٹنگ آج ہو رہی ہے, وہ بھی سو ملاقاتیں جتنے بھی میجر پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کی اپنی آپس کی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور ان کا آپس میں انٹریکشن بھی ہو رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں یہ ان کی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی, کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں تو یہ بھی حکومت یہ چلا سکتے ہیں, یہ چلانا چاہتے ہیں, جو کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری نظر میں یہ ناممکن ہوگا. اور اگر کسی بھی لحاظ سے مطلب اگر آپ چلانا چاہیں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ ملک نہیں چل سکتا, اس ملک کی معیشت نہیں چل سکتی. سو اور عمران خان صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کل سے جب سے ہوا انہوں نے وکٹری اسپیچ تو کل نہیں کی تھی, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج جب ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد وہ کوئی انٹریکٹ کریں گے, وہ بات چیت کریں گے, میڈیا سے بات چیت کریں گے یا میڈیا کے ذریعے کوئی میسج دیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ڈائلاگ کے بارے میں پہلے کبھی بھی وہ فلیکسیبل نہیں رہے, تو کیا اس قسم کی وہ فلیکسیبلٹی اب شو کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں, یہ میں جو بات سب کچھ کر رہا ہوں یہ فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان کے لیے یہ پہلے بھی بہت ضروری تھا, لیکن اور اگر پہلے نہیں ہوا تو آج ہو جانا چاہیے. اور یہ مطلب ہے کہ اگر پہلے عمران خان صاحب ریلیکٹنٹ تھے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز یا آپس میں یہ لوگ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, پاکستان کے لیے اگر ان کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا, اگر یہ نہیں کیا, یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ جو مشکلات ہیں, وہ جو ہے وہ سب کے لیے ہوں گی. میری آج ایک معاشی جو مطلب ہے کہ جو ٹیم تھی عمران خان صاحب کی, ان کے ایک بہت ہی اہم شخص سے بات ہوئی, تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے, اور یہ بات ان کی بالکل, ایک تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جی اگر فرض کریں کہ یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اور کیئر ٹیکر حکومت آ جاتی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا آلریڈی اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کے کوئی مسائل نہیں ہوں گے, بیکاز جتنے بھی جو ڈیسیژنس تھے وہ آلریڈی لیے جا چکے ہیں, میجر ڈیسیژنس لیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ بجٹ جو ہے وہ انہی کی مرضی کے مطابق آلریڈی بن چکا ہے, پلس پھر بجلی اور گیس کی شاید تھوڑی سی پرائسز ریوائز ہیں وہ بھی ہمیں کرنی ہے, وہ یہ بھی گورنمنٹ, ظاہر ہے کوئی بھی گورنمنٹ یہ ہو کیئر ٹیکر ہو, وہ سب ان کو کرنا ہے. سو ایز سچ آئی ایم ایف کا جو پرابلم ہے کہ جی وہ مطلب ہے کہ یہ اسٹاف لیول کا جو اگریمنٹ ہے یہ ان کا بورڈ اس سے ایگری کرے گا یا نہیں کرے گا, تو اس قسم کے مسائل وہ نہیں دیکھ رہے. سو اگر اس قسم کی بات ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اور جو معاشی عدم استحکام ہے, ان دونوں کو بہت ہی آگے تک لے جائیں. اور جو میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو نیکسٹ آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے ظاہر ہے یہ جتنے حالات خراب ہوں گے ان کے لیے گورن کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا. تو اس لحاظ سے میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کو میری ایک مطالبہ ہوگا کہ آپ ڈائلاگ سے اب مت کھینچ کے جائیں. اب ظاہر ہے آپ کی جو پوزیشن ہے اس وقت ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے. پہلے ہو سکتا ہے کہ پہلے ظاہر ہو کیا سکتا ہے, پہلے تو کچھ چانس ہی نہیں لگ رہا تھا جس قسم کے حالات تھے, لیکن ان الیکشنز کا آپ کی مرضی کے مطابق, پی ٹی آئی کی مرضی کے مطابق, عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق, لیکن اب اس قسم کے حالات ہیں کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق اکتوبر میں, اس سال اکتوبر اور نومبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. اور اگر فرض کریں یا ظاہر ہے یہ جب چیز ہو جائے گی اور اس نے ہونا ہے اب, تو اس میں سب سے بڑا ظاہر ہے آپ کا اپنا پولیٹیکل جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن اس پولیٹیکل آبجیکٹیو کو حاصل کرتے ہوئے ایسی کوئی اسٹریٹجی نہ بنائیں کہ جی جس کی وجہ سے اکانومی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں. اور جو میرے فیئرز ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ان گورنبل ہو جائے اور پھر ہمیں اللہ نہ کرے ایسے حالات دیکھنے پڑ جائیں جو کہ سری لنکا کے حالات ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.